السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اسلامک پوڈ کاسٹ کی سیریز چل رہی ہے جس میں آج 8واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہمارے گیسٹ اکبر علی صاحب ہیں جن سے آج ہم اسلامک موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ جو تصور ہے دگنی عید کا، مطلب ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن یعنی 9 ذوالحجہ یہ بھی ایک طرح سے عید ہی سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل۔ عام طور پر تو ہم 2 عیدیں جانتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن یہ خیال کہ کچھ اور دن بھی ہیں، خاص طور پر جمعہ اور عرفہ، جن کی اہمیت عید جیسی ہے، یہ واقعی گہری بات ہے۔ ہاں، تو اسی پر ہم آج ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سمجھ کا جو مرکز ہے نا، وہ ایک خاص حدیث ہے۔ جی، ایک حدیث جو قرآن کی ایک بہت اہم آیت کے بارے میں ہے۔ بالکل، آیت المائدہ کی آیت نمبر 3۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی میں چلتے ہیں۔ ضرور، اور دیکھیں یہ گفتگو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ ہماری جو روز کی یا سالانہ عبادات ہیں ان میں کتنے گہرے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، سورۃ المائدہ کی آیت 3۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سبحان اللہ، دین کی تکمیل کا اعلان، یہ تو اسلام کی تاریخ کا ایک آپ سمجھیں سنگ میل ہے۔ بہت بڑا سنگ میل۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دین کے مکمل ہونے کی اور اس پر راضی ہونے کی ایک طرح سے مہر ہے۔ بالکل، اور جس وقت یہ نازل ہوئی وہ لمحہ تو غیر معمولی تھا۔ یقیناً۔ اچھا، اب اس روایت کا اگلا حصہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی نا تو وہاں ایک یہودی عالم بھی موجود تھے۔ اچھا؟ جی، تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے کہا کہ بھئی اگر ایسی آیت، مطلب دین کے مکمل ہونے کا اعلان کرنے والی آیت ہم پر نازل ہوتی، ہم یہودیوں پر، ہاں، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، جشن مناتے۔ بات تو اہم ہے، یعنی اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو اس دن کو خاص تو ہونا چاہیے۔ آپ کہیں محور ہے۔ جی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا انہا نزلت فی یوم عیدین، اچھا، فی یوم جمعۃ و یوم عرفہ، یعنی تم ایک عید کی بات کرتے ہو، یہ آیت تو ہم پر 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی تھی۔ 2 عیدوں کے دن کون کون سی؟ ایک تو جمعہ کا دن تھا اور دوسرا عرفہ کا دن تھا۔ اللہ اکبر، یعنی جمعہ جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہے اور یوم عرفہ جو حج کا سب سے اہم دن ہے، ہاں، رکن اعظم، ان دونوں کو حضرت ابن عباس عید قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ تو واقعی دگنی عید والی بات ہو گئی، ڈبل خوشی۔ بالکل، دگنی برکت، دگنی خوشی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کو بھی ہم بالکل عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح منائیں، مطلب خاص نماز یا کوئی اور رسومات؟ دیکھیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ حضرت ابن عباس کے جواب کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ ان دنوں کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر کرنا ہے۔ اچھا، یہاں عید کا لفظ استعمال کرنے سے مراد وہ خوشی ہے، وہ اجتماعیت ہے، وہ اللہ کی خاص رحمت کا احساس ہے جو ان دنوں سے وابستہ ہے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ نماز عید پڑھنی ہے یا قربانی کرنی ہے؟ نہیں، لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ان دنوں کی جو روحانی اہمیت ہے اس کو بلند کرنا ہے۔ یہ صرف عام عبادت کے دن نہیں رہے، بلکہ اللہ کی طرف سے دین کے مکمل ہونے اور نعمت کے پورا ہونے جیسی عظیم خوشیوں کی یادگار بن گئے۔ صحیح، یعنی یہ جاننا کہ یہ آیت جمعہ اور عرفہ کو اتری، یہ ان دنوں کو ایک بالکل نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ہفتے کا ایک دن یا سال کا ایک دن نہیں رہتا۔ ہاں، یہ اسلام کی تاریخ کے ایک بہت بڑے، ایک فیصلہ کن موڑ سے جڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی خاص فضل ہو، کوئی بڑی نعمت ملے، تو اس دن کو یاد رکھنا اور اس پر خوش ہونا۔ ہاں، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ ایک اچھی بات ہے، ایک پسندیدہ عمل ہے۔ تو جمعہ اور عرفہ تو خود اپنی جگہ فضیلت والے دن ہیں ہی۔ ظاہر ہے ان کی اپنی فضیلتیں تو ہیں ہی، لیکن اس آیت کے نزول نے آپ کہیں ان کی شان اور بڑھا دی، ان کو مزید اہم بنا دیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام میں خوشی منانا، شکر ادا کرنا، اس کا تعلق اللہ کی رحمتوں سے اور دین کے مکمل ہونے سے کتنا گہرا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ پھر یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہمیں ملی ہے،
یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم جمعہ اور یوم عرفہ کو صرف عام دنوں کی طرح نہ دیکھیں۔ جی، یہ دن اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت یعنی دین اسلام کے مکمل ہونے کے گواہ ہیں، اور اسی وجہ سے، اسی نسبت سے انہیں عید کا درجہ دیا گیا ہے۔ جو ان کی خاص اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے جی، کیا؟ کہ کیا یہ جاننا کہ اللہ کی کوئی خاص رحمت یا کوئی وحی کس وقت نازل ہوئی، یعنی وقت کا پتہ ہونا۔ جی، کیا یہ علم ہماری عبادات اور ان خاص دنوں کی جو قدر ہم کرتے ہیں اس احساس کو مزید گہرا نہیں کر سکتا؟ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ وقت، واقعہ اور وحی، ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ہماری روحانی زندگی کے لیے، اللہ سے ہمارے تعلق کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ بہت گہری بات ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔